بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور 8 ذیلی تنظیموں پر پابندی، سینکڑوں گرفتاریوں کے بعد مرکزی حکومت کا فیصلہ UAPA ٹریبیونل میں کنفرم کیا جائے گا۔ PFI کی اسٹوڈنٹس ونگ نے کہا پابندی غیر دستوری ہے، عدالت میں چیلنج کریں گے۔ اسد اویسی نے کی پابندی کی مذمت، کہا انڈیا تیزی سے فاشزم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جنین ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی فوج کا حملہ، 4 فلسطینی جاں بحق، 40 زخمی۔ اقصی انتفاضے کی 22ویں سالگرہ، حماس نے کہا قبضہ ختم کرنے تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ایسٹ یوکرین کے علاقوں کو رشیا میں شامل کرنے پر سخت پابندیاں لگائیں گے، یورپی یونین نے دی دھمکی۔ غیر ملکی سازش کے الزام پر عمران خان کی بات چیت کا آڈیو ٹیپ منظر عام پر، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ۔ بغداد میں الصدر کے حامیوں اور سیکیورٹی فورسز میں پھر جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ مرکزی ملازمین اور پینشنرز کے لیے خوشخبری، DA میں 4% اضافہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے جنین میں ایک ریفیوجی کیمپ پر دھاوا کرتے ہوئے 4 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا اور 40 سے زیادہ کو زخمی کیا۔ یہ دھاوے اس وقت کیے گئے جب اسرائیلی فوج کی گاڑیاں صبح تقریباً 8 بجے ریفیوجی کیمپ میں داخل ہوئیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے مرنے والوں کی پہچان احمد الوائی، عابد ہاشم، محمد زنانی اور محمد ابو ناصر کی حیثیت سے کی ہے۔ الجزیرہ رپورٹر نے رام اللہ سے بتایا کہ مرنے والوں میں سے 3 کا تعلق الاقصی شہیدی بریگیڈ سے ہے۔ وزارت نے بتایا کہ کم سے کم 44 فلسطینی زخمی ہوئے۔ مقامی میڈیا میں کہا گیا کہ 24 سالہ احمد الوانی فلسطینی اتھارٹی کا انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ عابد ہاشم اور الوانی اس وقت ہلاک ہوئے جب ہاشم کے والد کے گھر پر میزائل داغا گیا۔ اس کارروائی کے بعد ہر طرف دھواں پھیل گیا اور جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ 6 ستمبر کو اسرائیلی فوج نے جنین میں ایسی ہی کارروائی کی تھی اور ایک فلسطینی کی عمارت کو دھماکے سے تباہ کر دیا تھا۔ اس واقعے میں 29 سالہ ایک فلسطینی جاں بحق ہوا تھا اور 16 زخمی ہوئے تھے۔ اقصی انتفاضے کی 22ویں سالگرہ کے موقع پر حماس نے کہا کہ وہ تمام فلسطینی حق حاصل کرنے تک مزاحمت جاری رکھے گی۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ الاقصی انتفاضہ اسرائیلی قبضے کے خلاف فلسطینی جدوجہد کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ مرکزی حکومت نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور اس سے تعلق رکھنے والی 8 دوسری تنظیموں پر 5 سال کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ اس کے لیے ان تنظیموں کی غیر قانونی سرگرمیوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ PFI اب 32 تنظیموں میں شامل ہو گئی ہے جنہیں UAPA کی دفعہ 35 کے تحت پابندی کا سامنا ہے۔ حالیہ عرصے میں NIA نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اور ریاستی پولیس فورسز کی مدد سے ملک کی کئی ریاستوں میں دھاوے کرتے ہوئے 300 کے قریب PFI کارکنوں کو گرفتار کیا تھا۔ وزارت داخلہ نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے علاوہ ریہاب انڈیا فاؤنڈیشن اور کیمپس فرنٹ آف انڈیا پر بھی پابندی لگائی۔ اس سلسلے میں ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ PFI اور اس سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں انڈیا کی آزادی، اتحاد اور سلامتی کے لیے نقصان دہ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں شامل ہو رہے تھے اور امن و ہم آہنگی متاثر کر رہے تھے۔ ان پر ملیٹنسی کی مدد کا بھی الزام لگایا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ مرکزی حکومت کا خیال ہے کہ ان کی سرگرمیوں کے مد نظر اس پر UAPA قانون کے سیکشن 3 کے تحت پابندی لگانا ضروری ہے۔
پی ایف آئی پر پابندی لگانے کے بعد وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں پابندی کی تفصیلات بتائی گئی۔ وزارت نے کہا کہ پی ایف آئی کے بانی ارکان اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا سمی کے لیڈرز ہیں اور ان کا تعلق جماعت المجاہدین بنگلہ دیش سے بھی ہے۔ ان دونوں تنظیموں پر پابندی لگی ہے، ان پر داعش یا آئسس سے تعلق کا بھی الزام لگایا گیا۔ مرکزی حکومت نے کہا کہ ریہاب فاؤنڈیشن پی ایف آئی ارکان کے ذریعے فنڈز جمع کرتا تھا اور اس کے بعض ارکان پی ایف آئی کے بھی ارکان ہیں۔ جن دوسری تنظیموں کا پی ایف آئی سے تعلق پر یعنی ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، ان میں جونیئر فرنٹ، آل انڈیا امام کونسل، نیشنل کانفیڈریشن آف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور نیشنل ویمنز فرنٹ شامل ہے۔ سماج کے مختلف طبقات، خاص طور پر نوجوانوں، عورتوں اور اماموں اور وکیلوں اور سماج کے کمزور طبقات تک پہنچنے کے مقصد سے یہ تمام تنظیمیں قائم کی گئی تھیں تاکہ فنڈز حاصل کرنے کی ان کی صلاحیتوں کو بڑھایا جا سکے۔ وزارت داخلہ نے پابندی کا کیس پیش کرتے ہوئے کئی واقعات کا حوالہ دیا جن میں ایک کالج پروفیسر کے ہاتھ کاٹنا اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا قتل شامل ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پی ایف آئی کے بعض کارکن آئس کی طرف سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ بتایا گیا کہ مرکزی حکومت اس پابندی کو کنفرم کرنے کے لیے دہلی ہائی کورٹ کے ایک جج کی قیادت میں کام کرنے والے یو اے پی اے ٹریبیونل کے پاس جائے گی۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک ظالمانہ فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پابندی ان مسلمانوں پر لگائے جانے کے برابر ہے جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں نے ہمیشہ پی ایف آئی کے اپروچ کی مخالفت کی ہے اور جمہوری اپروچ کی تائید کی ہے، لیکن پی ایف آئی پر اس پابندی کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ جرم کرنے والے بعض لوگوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تنظیم پر ہی پابندی لگا دی جائے۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ محض کسی تنظیم سے تعلق کسی کو قصوروار قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا تیزی سے فاشزم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یو اے پی اے کے تحت پی ایف آئی کا پیمفلٹ رکھنے والے ہر مسلم نوجوان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اویسی نے کہا کہ کئی مسلمانوں نے کئی دہائیں جیل میں گزارے ہیں اور بعد میں انہیں عدالتوں نے باعزت بری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یو اے پی اے کی مخالفت کی تھی اور یو اے پی اے کی تمام دفعات کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ یہ دستور کے بنیادی ڈھانچے میں دی گئی آزادی کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ This ban on PFI cannot be supported because actions of some individuals who commit crime does not mean that the organization itself must be banned. Supreme Court has also held that mere association with an organization is not enough to convict someone. A draconian ban of this kind is dangerous as it is a ban on any Muslim who wishes to speak his mind. اس دوران پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی اسٹوڈنٹ ونگ نے کہا کہ یہ پابندی غیر دستوری اور غیر قانونی ہے۔ تنظیم نے کہا کہ وہ اس پابندی کو عدالت میں چیلنج کرے گی۔ پی ایف آئی تنظیم 2006 میں کیرلا میں بنائی گئی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر دہلی میں ہے۔ ایک دن پہلے دھاووں کے بعد پی ایف آئی نے کہا تھا کہ ملک میں غیر معلنہ ایمرجنسی انڈکلیئرڈ ایمرجنسی ہے۔ تنظیم نے قوم دشمن سرگرمیوں میں شامل ہونے کے الزام کو رد کر دیا۔ پی ایف آئی کے وکیل محمد طاہر نے بتایا کہ حکومت کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی لگانے سے پہلے مودی حکومت نے کئی مسلم تنظیموں سے صلاح مشورہ کیا۔ مرکزی وزیر اجے مشرا نے کہا کہ یہ پابندی ثبوتوں کی بنیاد پر لگائی ہے۔ کئی ریاستوں نے اس پابندی کو ویلکم کیا ہے۔ یورپی یونین نے دھمکی دی ہے کہ اگر رشیا ایسٹ یوکرین کے بعض علاقوں کو رشیا میں شامل کرے گا تو اسے سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے برے نتیجے نکلیں گے۔ رشیا نے ایسٹ یوکرین کے 4 علاقوں میں ریفرینڈم کرایا ہے اور اب ایسا ڈر ہے کہ رشیا ان علاقوں کو اپنی حدود میں شامل کر لے گا۔ ان 4 علاقوں میں رشیا کے حامی لیڈرز نے کہا ہے کہ ووٹنگ سے ثابت ہو گیا کہ زیادہ تر لوگ رشیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن مغربی ملکوں نے اس ریفرینڈم کی مذمت کی ہے اور اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ رشیا نے کہا کہ وہ ڈونیٹسک کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ کرملن نے ان الزامات کو احمقانہ قرار دے کر رد کر دیا کہ رشیا نے خود اپنی گیس پائپ لائن کو نقصان پہنچایا ہے۔ کرملن نے کہا کہ رشیا اپنا خصوصی فوجی آپریشن اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک یوکرین کے ڈونیٹسک علاقے کا مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر لیا جاتا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈیمیٹری پیشکوف نے یہ بات کہی۔
علیحدگی پسندوں نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن سے خواہش کی ہے کہ وہ لوہانسک علاقے کو رشیا میں شامل کر لیں۔ ایک علیحدگی پسند لیڈر نے ایک ٹیلی گرام پوسٹ میں کہا کہ عوام نے ریفرینڈم میں فیصلہ دے دیا ہے، آپ سے خواہش ہے کہ آپ لوہانسک ریپبلک کو رشیا میں شامل کریں۔ یورپی یونین نے یوکرین کے قبضہ کیے گئے علاقوں میں ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے کہا کہ یہ یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی ایک اور خلاف ورزی ہے اور وہاں انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ یوکرین کے صدارتی ایڈوائزر نے کہا کہ اس ریفرینڈم کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ ان علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کریں گے۔ صدارتی ایڈوائزر نے نیوز ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ یوکرین کے جن شہریوں نے اس ریفرینڈم میں ماسکو کی مدد کی ہے ان پر غداری کا کیس چلایا جائے گا اور انہیں کم سے کم 5 سال جیل کی سزا ہوگی۔ اس سے پہلے یورپی یونین اور نیٹو نے کہا کہ گیس پائپ لائن کو سبوتاج کیا گیا ہے اور اس کے لیے رشیا ہی ذمہ دار ہے۔ ایک دن پہلے خبروں میں کہا گیا تھا کہ بالٹک کے سمندر میں 2 جگہ پائپ لائن لیک ہوئی ہے جس سے گیس نکل رہی ہے، اس کے لیے انہوں نے رشیا کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ دوسری طرف ماسکو نے اسے سبوتاج قرار دیا اور مغربی ملکوں پر انگلی اٹھائی۔ پوپ فرانسس نومبر میں بحرین کا دورہ کریں گے۔ ویٹیکن نے اس بات کو کنفرم کر دیا۔ 85 سالہ پوپ پہلے کیتھولک پیشوا ہوں گے جو بحرین کا دورہ کریں گے۔ وہ مناما سٹی جائیں گے اور ایک دوسرے شہر اوالی کا بھی دورہ کریں گے۔ یہ دورہ 3 سے 6 نومبر کے بیچ ہوگا۔ پوپ بحرین میں فورم فار ڈائیلاگ میں حصہ لیں گے۔ پاکستان میں عمران خان کا ایک آڈیو لیک ہوا ہے جس میں وہ اپنی حکومت کے خلاف غیر ملکی سازش کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ عمران خان آڈیو میں کہتے ہیں کہ ہمیں صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا ہے۔ اس آڈیو میں وہ اپنے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ عمران خان نے ان کے خلاف اپوزیشن کی نو کانفیڈنس موشن کے دوران الزام لگایا تھا کہ ایک غیر ملکی طاقت کے اشارے پر انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اس دوران پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ ویڈیو اصلی ہے۔ اس معاملے پر غور کے لیے نیشنل سیکیورٹی کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے نارتھ عراق میں کرد فورسز کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ اس بارے میں اور تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں لیکن بعض عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ ان میں علیحدگی پسند کرد فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایک بار پھر مشہور شیعہ عالم مقتدی اسدر کے حامیوں کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ اسدر کے حامیوں نے پارلیمنٹ کی طرف سے جلوس نکالنے کی کوشش کی جو سخت سیکیورٹی والے گرین زون علاقے میں ہے۔ حالیہ عرصے میں ایسی جھڑپوں میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ ملک میں تقریباً 1 سال پہلے الیکشنز ہوئے تھے لیکن اب تک سیاسی غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ ایک طاقتور طوفان امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے جس کے بعد لوگوں کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ اسے کیٹیگری 4 کا طوفان قرار دیا گیا ہے۔ طوفان کے اثر میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور بارش ہو رہی ہے۔ نیشنل ہریکین سینٹر نے بتایا کہ صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ اس طوفان کا نام ایان ہے جس کے اثر میں 55 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ راجستھان کے چیف منسٹر اشوک گہلوٹ نے دہلی میں صدر کانگریس سونیا گاندھی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں معلوم ہوا کہ صدر کانگریس کے عہدے کے لیے ان کی امیدواری کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ اس دوران سینئر کانگریس لیڈر کے سی وینو گوپال نے بتایا کہ 1-2 دن میں سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ مرکزی کیبنٹ نے مرکزی حکومت کے ملازمین اور وظیفے یابوں کے لیے مہنگائی بھتے یا ڈی اے میں 4% اضافے کو منظوری دے دی ہے۔ یہ اعلان تہواروں کے موسم سے بالکل پہلے کیا گیا۔ اس طرح مرکزی ملازمین کو اور پینشنرز کو جملہ 38% ڈی اے ملے گا۔ اس اضافے پر 1 جولائی سے عمل ہوگا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور 8 ذیلی تنظیموں پر پابندی، سینکڑوں گرفتاریوں کے بعد مرکزی حکومت کا فیصلہ یو اے پی اے ٹریبیونل میں کنفرم کیا جائے گا۔ پی ایف آئی کی اسٹوڈنٹس ونگ نے کہا پابندی غیر دستوری ہے، عدالت میں چیلنج کریں گے۔ اسد اویسی نے کی پابندی کی مذمت، کہا انڈیا تیزی سے فاشزم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جنین ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی فوج کا حملہ، 4 فلسطینی جاں بحق، 40 زخمی۔
اقصی انتفاضے کی 22ویں سالگرہ، حماس نے کہا قبضہ ختم کرنے تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ایسٹ یوکرین کے علاقوں کو رشیا میں شامل کرنے پر سخت پابندیاں لگائیں گے، یورپی یونین نے دی دھمکی۔ غیر ملکی سازش کے الزام پر عمران خان کی بات چیت کا آڈیو ٹیپ منظر عام پر، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ۔ بغداد میں الصدر کے حامیوں اور سیکیورٹی فورسز میں پھر جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ مرکزی ملازمین اور پینشنرز کے لیے خوشخبری، ڈی اے میں 4% اضافہ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔